السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ سہی۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اگر میرے مرنے سے تیری تسلی نہیں ہوئی، اس امتحان سے کامیاب نکلنا تیرے لیے تسکین کا باعث نہیں بن سکا اور مزید کوئی امتحان باقی رہ گیا ہے تو اس کا انتظام بھی کر لے تاکہ تیرے اطمینان میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جان دے دینے کے بعد مزید کون سا امتحان ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ لاش کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا یا جلا کر خاک اڑا دی جاتی۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ موت اس دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہے جو کسی بھی فرد کو پیش آ سکتا ہے، لیکن محبوب کے نزدیک اس کے بعد بھی کوئی امتحان باقی رہ گیا ہے تو سچے عاشق کو اس میں بھی ایک لمحہ کے لیے تأمل نہیں ہوگا۔ پھر یہ محض خیال نہیں بلکہ حق پرستی اور انسانیت دوستی کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جان بازوں نے جانیں دے دیں، اس کے بعد ان کی لاشوں سے نہایت نازیبا سلوک روا رکھا گیا۔ تو یہ شعر ایسے ہی حقیقت کا ایک آپ اسے آئینہ سمجھ لیجیے۔ دوسرا شعر ہے: خار خار علم حسرت دیدار تو ہے، شوق گلچین گلستاں تسلی نہ سہی۔ اس میں خار کہتے ہیں کانٹے کو کہتے ہیں، اور کوئی مشکل لفظ ایسا ہے نہیں۔ علم کہتے ہیں غم کو، حسرت دیدار محبوب کو دیکھنے کی حسرت اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا شوق تسلی کے باغ سے پھول نہیں چن سکا، گلچیں کہتے ہیں پھول چننے والے کو، تو نہ صحیح محبوب کے دیدار کی حسرت کا جو غم ہے اس کا خارزار تو موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر شوق کی تسکین کا سامان باہم نہیں پہنچا تو سچے عاشقوں کے لیے حسرت دیدار کا غم تو بہرحال ہر وقت موجود رہتا ہے۔ شعر دیکھیے: میں پرستاں ہمیں میں منہ سے لگائے ہی بنے، ایک دن گر نہ ہوا بزم میں ساقی نہ سہی۔ اب بزم میں پرستاں کا مطلب ہے شراب پینے والوں کی محفل، اور خم میں کا مطلب ہوتا ہے شراب کا جام، اور ساقی تو آپ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو شراب پلاتا ہے۔ تو وہ شراب پینے والے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر ایک دن محفل میں ساقی نہیں آیا جو باری باری ہم سب کو جام بھر کے دیتا ہے اور ہم شراب پیتے تو کچھ پرواہ نہیں، اب کیوں نہ ہم شراب کے مٹکے کو ہی منہ لگا لیں، اس کے بغیر چارہ ہی کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب نوشوں کا گزارا شراب پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ساقی موجود ہو تو وہ ایک خاص طریقے سے ایک ایک کو خاص پیمانے کے مطابق پلائے گا، لیکن اگر ساقی موجود نہیں تو تقسیم کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے علاوہ کیا چارہ ہے کہ مٹکے کو منہ لگا لیا جائے، یعنی جتنی شراب کوئی پینا چاہتا ہے اتنی پی لے۔ اس شعر میں خاص پہلو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر محفل اور ہر دائرے کی جو ایک تنظیم ہوتی ہے وہ ایک خاص کوئی مرکزی شخصیت پر موقوف ہوتی ہے۔ شراب کی محفل میں ساقی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے اور تمام شراب نوش اسی کی مہربانیوں یا لطف و کرم پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر شخصیت موجود نہ ہو تو ترتیب ختم ہو جائے گی، ہر فرد بے ترتیبی سے جو اس کا جی چاہے گا کرے گا۔ مثلا شراب کی محفل میں ایک جام میں شراب ڈال کے تھوڑی تھوڑی ایک تہذیب کے ساتھ جو لوگوں کو دی جاتی ہے وہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، ہر شخص مٹکے کو منہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک خاص لیڈر یا رہنما کا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ شعر دیکھیے: نفس قیس کے ہے چشم و چراغ صحرا،
گر نہیں شمع سیاہ خانہ لیلا ہی صحیح. نفس کہتے ہیں سانس کو، اور قیس تو آپ جانتے ہیں مجنوں کو کہتے ہیں، اور سیاہ خانہ لیلا یعنی لیلا کا سیاہ گھر. شعر کا مطلب کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ لیلا کا مجنوں کا وجود جو ہے وہ صحرا کے لیے ایک چشم و چراغ ہے، یعنی صحرا جیسے بے رونق مقام میں پوری رونق صرف مجنوں کے دم سے ہے. اگر لیلا کے سیاہ خیمے میں اسے شمع کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تو نہ صحیح. مطلب یہ کہ مجنوں کو لیلا کی بزم ناز میں مستقل آنے کی اجازت نہیں ملی تو کوئی پرواہ نہیں، اس کے دم سے تو پورے بیابان میں ایک رونق کا ہنگامہ گرم ہے. اب اگلا شعر ہے کہ ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی. نوحہ کہتے ہیں غم کا اظہار کرنے کو کے لیے جو اشعار لکھے جاتے ہیں، اور نغمہ شادی تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، یعنی خوشی کے نغمے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر کی رونق جو ہے وہ صرف ایک ہنگامے پہ ہے. اگر مسرت اور شادمانی کا نغمہ نصیب نہیں ہوتا تو کیا مسئلہ ہے، غم کا نوحہ ہی صحیح. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عارضی زندگی میں انسانوں کو مختلف حالات پیش آتے ہیں. بعض کو ایک کے بعد ایک شادی اور غم دونوں سے واسطہ پڑتا ہے، بعض پوری زندگی عیش میں گزار دیتے ہیں، بعض کو رنج اور غم سے ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی. تو حقیقت پر نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں. وہ شادی اور غم دونوں کو کچھ نہیں سمجھتے. اس زندگی میں دل لگی کے لیے کسی ایک کا وجود ضروری ہے. تو غالب کہتے ہیں اگر ہمیں خوشی نہیں ملتی تو غم ہی مل جائے. اور یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گھر میں رونق کی دو ہی صورتیں ہیں، یا مسرت کا ہنگامہ ہو یا غم کا. دونوں موقعوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طرح رونق کا انتظام ہو جاتا ہے. اور اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو کسی کے آنے کا کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور رونق کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے. شعر دیکھیے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانے نہ صحیح. ستائش کہتے ہیں تعریف کرنے کے لیے، اور صلہ کہتے ہیں کسی چیز کو بدلے میں دینے کے لیے. آپ کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں دیں تو اس کو کہتے ہیں. تو کہتی ہے کہ اگر میرے شعر نہ سمجھنے والوں کے نزدیک کسی معنی سے خالی ہیں تو مجھے آرزو نہیں ہے کوئی میری تعریف کرے، نہ یہ خیال ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی صلہ ملے. اگر کوئی فرد اپنی کسی چیز کے لیے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو جائے تو اس امر کی کیا ضرورت باقی رہتی کہ دنیا میں اس چیز کے بارے میں دنیا سے اس کی کیا رائے لینی ہے. آخری شعر ہے کہ عشرت صحبت خوباں ہی غنیمت سمجھو، نہ ہوئی غالب اگر عمر طبی نہ صحیح. عشرت صحبت میں عیش کرنا، خوباں یعنی خوبصورت، اور کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں. عمر طبعی کہتے ہیں ایک عمر کا جو عام پیمانہ، جو پہلے زمانے میں تو کوئی 100 برس سے اوپر سمجھا جاتا ہے، اب 75 اور 80 کے درمیان مانا جاتا ہے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ غالب اگر ہمیں دنیا میں عام پیمانے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فرصت نہیں مل سکی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حسینوں کی صحبت میں دن گزارنے کی عشرت یعنی شادمانی نصیب ہوئی. مطلب یہ ہے کہ عمر طبعی کی آرزو نہیں ہے، اصل آرزو یہ ہے کہ حسینوں کی صحبت میں اثر رہے. تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل. اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ اب آئندہ جب آپ یہ غزل پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے گی. تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں. تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.